ہر کسی کے متعلق پرسیپشن ڈیولپ ہو جائے نا، اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایسا ہے. اب یہ تبدیل کرنا جو ہے نا، یہ تاثر، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، شاید آپ کو اس زیادہ یہ امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی. آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جائیں، وہ کھانا کھا کر آپ باہر نکلے کہ یار کھانا اچھا نہیں تھا، مزہ نہیں آیا. اچھا، سب اسی بات پہ متفق ہے کہ یار مزہ نہیں آیا، بلکہ کہ یار پیسے ضائع ہو گئے، ٹائم بھی ضائع ہوا، پیسے بھی ضائع ہوا، مزہ بھی نہیں آیا. اچھا، اب ہوٹل والے کو تو پتہ چل گیا، ریسٹورینٹ والے کو، کہ یار آج اب یہ جو کھانا تھا یہ کسٹمرز کو پسند آیا نہیں ہے. اب اس نے آگے مشورے کر کر، شیف بدل کر، کچن میں یہ وہ 10 قسم کے کام کر کے اپنی ساری ریسیپی چینج کر کے اپنے پورے ٹیسٹ تبدیل کر دیے اور دوبارہ انویٹیشن دینا شروع کیا. لیکن ایک بار پرسیپشن بننے کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ نہ پوچھے، آپ نے ایسے ہی بات برائے بات، یار میں ادھر گیا تھا پیسے ضائع ہو گئے. کیوں؟ کھانا صحیح نہیں ہے، کھانا صحیح نہیں ہے. اب وہ اتنا کھانا صحیح نہیں تھا کہ اس کھانے کے بارے میں اتنا اپنوں نے اس کو خراب کیا کہ اس کا کھانا خراب ہی ہو گیا بیچارے کا. تو یہ میں آپ کو صرف میں نے اگزامپل دی ہے. یہ بات اپنے گرے سے باندھ لینی چاہیے. ایک بار کسی کے بارے میں پرسیپشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ غصے والا آدمی ہے، مشکل ہے کہ پھر اس کے بارے میں رائے تبدیل ہو، کیونکہ بار بار ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پہلی ملاقات آپ کی شخصیت کا 70% تعارف ہے. دوبارہ شاید ملاقات نہ ہو سکے، اور جو ملے گا وہ ایک بات تاثر لے کر چلا جائے گا. اب دیکھیں جیسے یہی امیر سنت کی ملاقات ہوتی ہے. اب کوئی پہلی بار ملتا ہے، برسوں کے بعد آیا، لائن میں لگا، ملاقات کی اور چلے گئے، تو وہ کتنی دیر کی ملاقات ہے؟ آئی تھنک 1 منٹ بھی نہیں ہے. 1 منٹ کی بھی ملاقات ہے نہیں، مگر وہ جاتے جاتے کہتا ہوا چلا جائے گا کہ یار بڑے ملن سار ہیں، مسکرا کر ملاقات کی. جسٹ فیو سیکنڈ، چند سیکنڈز کی ملاقات میں وہ ایک تاثر لے کر چلا گیا. اچھا، کوئی کلام چل رہا ہے، کوئی رکت بھرا کلام چل رہا ہے، رو رہے ہیں. اب ملاقات کرنے والا جائے گا، یار بڑی رکت بھری طبیعت تھی، بڑی ذوق والی طبیعت تھی. تو یہ کیا لمحے کی ملاقات ہے، گھنٹوں کی نہیں ہے. گھنٹوں بیٹھنے کے بعد تو ایک اپنا الگ سے ہی ایک تاثر ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کی دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. گھر بھی جا کر اسے کوئی پوچھے گا کیسی رہی ملاقات، بڑے مسکرا کر ملتے ہیں، ایک اتنی سی بات کریں گے. تحفہ بھی دیا تھا. یعنی 1 منٹ کے اندر اندر اس نے ایک پرسنالٹی کے بارے میں اپنی رائے دے دینی ہے. اور اگر مثال کے طور پر ہم جیسے سے کوئی مل لے، اور ملنے کے بعد کیا ہوا، پیسے تھے ہی نہیں ورنہ دے دیتا ہے کہ بھجن مسکرا لو، 2 5 20 روپے لے لو. تو یہ ہوتا ہے، یہ تاثر ہوتا ہے. یہ میں صرف اگزامپل کے طور پر میں نے آپ کو یہ باتیں کوٹ کی ہیں. اور شاید ہم میں سے ایک تعداد کو اس کا اندازہ نہیں ہے، شاید اندازہ نہیں ہے. ہم لوگوں میں رہتے ہیں، ہم انسانوں میں رہتے ہیں. انسان ایک دوسرے کے بارے میں جج کرتے ہیں. ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں ججمنٹ سسٹم ہے نا، یہ آٹومیشن ایکٹیویشن ہے. یوں سمجھیے آپ، ہم مطلب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، مگر ہم میں سے شاید ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو سیریس نہیں لیتی. اب یار وہ کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا. مگر میرے پیارے سامنے جو قول و فعل کا تضاد سامنے آتا ہے نا، اللہ کی پناہ. تو قرآن کریم میں جو رب کائنات نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، وہ بات ہمیں بار بار پڑھنی بھی چاہیے، اپنی گرے سے باندھنی چاہیے. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا،
یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ پاک کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تم بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے جو تمہاری نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ معجم الاوسط کی یہ حدیث جو ابھی ہم نے سنی ہے، اس میں ہمارے لیے اس قدر عبرت ہے علمان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں علم اور عمل کا پیکر بنائے اور ہمیں بے عملی کی نوست سے محفوظ فرمائے۔ یہ بڑی ہی عبرت والی روایت تھی کہ جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا اور وہاں سے لوٹا دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا میں نے تمہارے بارے میں یہی ارادہ فرمایا تھا۔ اور وجہ کیا بیان کی گئی کہ تم میرے لیے گناہ نہیں چھوڑتے تھے، تم لوگوں کے لیے گناہ چھوڑتے، تم لوگوں کو اپنے بارے میں وہ بتاتے تھے جو تم نہیں ہو۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرا لاسٹ یونیورسٹی میں بیان تھا تو وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو میری بیان کے اندر ڈسکشن چل رہی تھی، بیان چل رہا تھا، تو بات یہی چل رہی تھی، میں نے کہا آپ اپنا جو آدمی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سیلف اسسمنٹ جس کو کہتے ہیں، آپ خود آپ کا اپنا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا جائزہ لینا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں، خود احتسابی کہہ لیں۔ جب ہم یہ لینا چاہتے تو اس کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں کیا سوچ رہے ہیں، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، موبائل ہے آپ کے ساتھ، فل نیٹ ورک ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹائمنگ کی کوئی کمی نہیں ہے، صبح چھٹی ہے، پڑھائی بھی نہیں ہے، رات 2-4 گھنٹے جاگنا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے اور کسی کے آنے کی امید بھی نہیں ہے، کمپلیٹلی آپ اکیلے، مکمل اکیلے ہیں آپ، موبائل آپ کے پاس ہے، نیٹ ورکنگ فل کام کر رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرے بھی نہیں ہیں، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل پر کیا دیکھنے کا دل کر رہا ہے؟ نمبر 1، موبائل پر کیا دیکھنے کا دل کر رہا ہے؟ جو دل کر رہا ہے یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی مینٹلٹی ہے۔ موبائل کو چھوڑ دیں، کیا کرنے کا دل کر رہا ہے؟ نیند بھی نہیں آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کا دل کر رہا ہے، تلاوت کرنے کا دل کر رہا ہے، نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، یا کچھ اور دل کر رہا ہے؟ یہ جنرل بات ہے، بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے، قبض و بسط کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن میں جو چیز ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، جس چیز کو میں
آپ کے سامنے کھولنا چاہ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے کہ موبائل کے ہوتے ہوئے اب میری بات کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ موبائل نے ہمارے اس روحانیت کا جو خون کیا ہے نا، اس موبائل اور انٹرنیٹ کے یوز نے، جو ہماری روحانیت کا اور ہمارے مقصد کا جو خون کیا ہے نا، اس کا اندازہ شاید ہمیں آج ہی نہیں ہو رہا، ہمیں اس کا اندازہ شاید بہت بعد میں ہو، واللہ اعلم، بہت بعد میں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں یہ آج کے بیان کے تعلق سے ہی سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 3 ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فلاح پانے والے مومن، فلاح پانے والے مومن۔ آپ ماشاءاللہ درس نظامی کرتے ہیں، ایک قول کے مطابق لفظ فلاح کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مراد لی جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ فلاح، مفلحون، فلاح پانا، یعنی یہاں فلاح جو بیان کیا، قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے مومن، یعنی وہ مومنین جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لی، یہ ہے یہاں پہ مراد، قد افلح المؤمنون۔ اور اس کے اب وہ کون سے مومنین ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے کمالات ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ اب وہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے نمازوں کی پابندی کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، اور کافی سی چیزیں بیان ہوئی ہیں، وعدے کے تعلق سے بیان ہوا ہے، امانت کے تعلق سے بیان ہوا ہے، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی پابندی، نماز کے خشوع اور خضوع کا وہاں پر بیان موجود ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا بیان وہاں موجود ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں جو میں کہہ رہا بیان موجود ہے، وہ بیان کے ساتھ ساتھ پھر آگے اس کی جزا بھی موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس، یہ وارث ہے جنت الفردوس کے، یہ وہ لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون کے بعد جو آخر میں بیان کیا گیا، اس مضمون کو لے کر بیان کیا گیا، یہ وارث ہے جنت الفردوس کے۔ کیسے وارث ہے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر دی اللہ کی رضا کے لیے۔ انہی میں سے تیسری آیت کے اندر یہ بیان ہوا، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب غور کیجئے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو اور باطل سے بچے رہتے ہیں۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ دنیا بھر کے جہاں جامعۃ المدینہ میں آپ جمع ہیں، بڑی غور سے سنیے گا۔ یہ یوں سمجھیے کہ آج کل بڑی اسپیچز ہوتی ہے نا، کامیابی کامیابی کامیابی، یہ کامیابی کی بیس بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، would you like to become a successful life، اگر آپ اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کے دیے ہوئے اس حکم پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑی خوبصورت گائیڈ لائن ہے قرآن کریم، بڑی خوبصورت گائیڈ لائن ہے۔ فرمایا علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اپنی تمام گیدرنگز، تمام نشستیں، تمام برخاست، تمام خلوت، تمام جلوت، باہر جانا، کیوں جانا، ایوری تھنگ، ہر چیز کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ ہمارے لیے اس وقت یہ غور کرنے کا موقع بیانات ہوتے ہی عموماً اسی طرح کہ ہمیں موقع دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ اچھا، اب جس کا مسلمان کو دین یا دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے مذاق مسخری، بے ہدا گفتگو، کھیل کود، اور اسپیشلی جب یہ موقع چلتے جب سنا جاتا ہے، مجھے بھی کل کچھ پتا چلا
جب یہ میچز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، الٹ کھیل تماشوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اچھا خاصا مطلب کہ مذہبی نظر آنے والا آدمی بھی لگا رہتا ہے، کیا ہوا کیا ہوا، اور تمہیں کیا ہوا بھائی، تم دیکھو تمہارا کیا ہوا، کیا ہوا تمہارا، کیا ہوا، کہاں تک پہنچے، تم کدھر پہنچے، کوئی خیر خبر، تمہاری کیا خیر خبر ہے، اپنا سوچو یار، اپنا سوچو، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ یعنی ایک مذہبی شخص، دینی شخص، عالم بننے والا، مفتی بننے کا جذبہ رکھنے والا، حافظ بننے کا جذبہ رکھنے والا، امت کے رہنمائی کا جذبہ رکھنے والا کہاں کھو گیا، اور کیا پوزیشن کیا ہے، تمہاری پوزیشن کیا ہے، اس کی پوزیشن چھوڑو، اس وقت آپ اپنی پوزیشن کا جائزہ لو۔ تو کیا فرمایا، مثال جو یہاں جو اگزامپل دی گئی ہے، جیسے مذاق مسخری، بے ہدا گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسے ضائع، وقت ضائع، آنکھوں کو پرابلم، جسم کو پرابلم، دماغ کو پرابلم، نیند کو پرابلم، پرابلم ہی پرابلم، پھر 8 سال پورے ہونے والے ہوئے تو ایک بڑا پرابلم کہ کچھ ہوا نہیں، تو یہ پرابلم، ان تمام پرابلم کی بیس یہ پرابلم ہے جس کو میں ابھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ یہ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کو صراط الجنان میں یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، بس چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ بے ہدا باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیارے اسلام بھائی، میں آپ کو بہت اس کی جو مطلب کی پوائنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو بیان کروں، یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیٹھے کس کے ساتھ ہیں۔ یقین مانے، صحبت ہے نا، یہ سوچوں کو بدلتی ہے، آپ بیٹھے کس کے ساتھ ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں آپ کو ایک انویٹیشن دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، آج ابھی بیٹھے اس کے لیے کوئی آپ کو الگ سے جاننے کی کمرے میں بیٹھ کر تکیہ لگا کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ابھی بیٹھے سوچے آپ کے ارد گرد دوست کون ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں۔ جو وقت ضائع کرنے والے ہیں، فضول باتیں کرنے والے، بے ہدا باتیں کرنے والے ہیں، موبائل پر اپنا وقت برباد کرنے والے، اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے ہیں، جو ادھر لے کر چلا جاتا ہے ادھر لے کر چلا جاتا ہے، تو آپ آئے کیوں تھے پھر یہاں پر پڑھنے کے لیے؟ آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں۔ آج اگر موقع ملتا ہے تو کائنڈلی پلیز سوچئے کہ جس وقت کو آپ ان بے ہدا، فضول اور لا یعنی کاموں میں جس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وہاں آپ چاہتے ہیں اپنی سکلز ڈیولپ کرتے، آپ وقت ہے آپ کے پاس، چلیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، آپ بولے یار میں نے نصاب جو تھا میں نے پڑھ لیا، اگلے دن استاد صاحب کو سنا دوں گا، آگے نہیں پڑھنا، ایسا بھی تو نہیں ہے نا۔ ہمارے یہی ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، درس نظامی کرنے والوں کا بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی جو اسباق ہے وہی پڑھنے ہیں۔ بخاری شریف پوری کب پڑھی، مسلم شریف پوری کب پڑھی، تفسیر جلالین پوری کب پڑھی، قرآن کریم کی پوری تلاوت کب کی ہم نے، ایون کہ قرآن کریم پڑھا پورا کب ہے، آپ غور کریں، قرآن کریم پورا پڑھا کب ہے ہم۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، وہ حدیث پاک بہت خوبصورت حدیث نظر سے گزری، ماشاء اللہ۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو عبادت سے ان کا حصہ دیا کرو، تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی آیات اور معنی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں ذکر کیے گئے عجائبات پڑھتے وقت نصیحت حاصل کرنا۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، یہ صلاۃ الجنان سے ہی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ کیسا مرتبہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کا کہ اللہ پاک سورہ صافات کی آیت میں، ابتدائی آیت میں، دوسری تیسری آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے تلاوت قرآن کرنے والوں کی قسم کو یاد کیا ہے، ان کا مقام عمر۔ اور آپ ماشاءاللہ علم والے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں کہ قسم کس کی یاد کی جاتی ہے، جس کی قسم کی بات کی جاتی ہے وہاں پر اس کے مرتبے و مقام کو کس قدر وضاحت کی جاتی ہے، کتنا اس کو کلیئر مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امتی کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، افضل عبادت۔ اب ہم اس افضل ترین عبادت کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر مصروف ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کے تحت عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ابھی مضمون چل رہا تھا میرا جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا، تو لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا۔ فرصت ہے تھوڑی سی، آدھا گھنٹہ تو کم از کم نکال آئے گا، آدھا پونا گھنٹہ ہے، کوئی جو آج آدھا گھنٹہ نکال سکتا ہے اکیلے میں، بالکل آدھا گھنٹہ، آپ یا کوئی اور جہاں جہاں آپ دیکھو سن رہے ہیں، جسٹ ہاف آور مانگ رہا ہوں، صرف آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہوں۔ کون کون آدھا گھنٹہ؟ بالکل کسی سے بات نہیں، موبائل جیب کے اندر سائلنٹ کر کے آف کر کے رکھ دے، صرف آدھا گھنٹہ۔ اب صرف آج کے لیے آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہوں، جسٹ اونلی ون ڈے۔ کون کون دے سکتا ہے؟ ایک کاغذ قلم لے، موبائل میں نہ لکھیں ورنہ میسج آتا رہے گا، ادھر نکل جاؤ گے۔ کاغذ قلم لیں اور اپنی زندگی کے روزمرہ کے فضول کاموں کی لسٹ بنا لیں۔ یہ سوچنے سے نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کو وہ پریکٹیکل بات بیان کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں خیالی پلاؤ بنانا کام الگ ہے، اور چولہے پہ کھڑے ہو کے پلاؤ بنانے میں مسئلہ الگ ہے۔ یہ نہیں یوں نہیں، لکھیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو لا یعنی میں آ جاتے ہیں۔ گناہوں بھرے بھی لکھیں، میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ مجھ پہ گناہوں کی کون سی عادت ہے، اس کو بھی لکھ لیں، کسی کو نہ دیں، کسی کو شیئر نہ کریں، لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ باقاعدہ میں آپ کو پڑھی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کے بہترین طریقے جو کتابوں میں لکھے گئے نا، میں اس کے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ یہ لکھ لیں کہ یہ وہ عادتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اٹھتا نہیں ہوں، کسی کے ساتھ باتیں کرتا ہوں تو لگا رہتا ہوں، لمبی بہت کرتا ہوں، شارٹ گفتگو کرنے نہیں آتی۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، اس کو ان کو مختصر بات کرنے ہی نہیں آتی، وہ لمبی بات کرتے ہیں۔ ایک مثال ختم، دو مثال چالو، دوسری مثال کرتے سے بھائی سمجھ گیا یار، مثالیں حص کروا گئے کہ ابھی ہم لوگوں کو شارٹ نہیں کرتے، مختصر بات نہیں کرتے، اسٹرکچر ہی نہیں ہے دماغ کے اندر کہ میں نے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کیسے کرنا ہے۔ بھائی اس وقت آپ کے استاد صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ 40-45 منٹس کا ہمارا پیریڈ ہے، اور ہم نے اتنی 4 لائنیں 10 لائنیں 20 لائنیں پڑھانی ہیں، اور اس کے اندر ان کے سوال جواب بھی ہوں گے۔ ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا کہ مجھے اپنے نصاب کا وہ جو میٹر جو اتنی مجھے پڑھائی ہے، یہ مجھے 40-45 منٹس کے اندر میں ڈیلیور کرنی ہے، اور اگر وہ مثال اور یہ وہ تو یار رہ گیا، 10 لائنوں کی جگہ پر 2 ہی لائنیں ہوں گی، اور آپ الگ باتیں کرو گے کہ یار آج کا سبق رہ گیا، حالانکہ وہ سبق رہا نہیں ہے، استاد صاحب نے سبق آگے کور کر لینا ہے، استاد صاحب کے پاس ابھی ٹائم موجود ہے، 8-9 مہینے موجود ہے سبق کور کرنے کے لیے، مگر جو آپ اور میں بیٹھے ہیں اپنی فضول باتیں لے کر،
ہمارے پاس کون سا ٹائم ہے کور کرنے کے لیے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آ کر کہتا آپ سے بات کرنی ہے، فرماتے ٹھہرو ذرا میں سورج کو روک لوں، وہ تو اپنی جگہ پہ جا رہا ہے، تم مجھ سے کیا باتیں کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے. آپ بولے یار کیا ایسی چیز ہے جو میں فضول لکھوں گا؟ فضول نگاہی، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا. بھائی جتنا دیکھیں گے اتنا سوچیں گے. دیکھ کر کوئی تو کوئی دماغ میں کیپچر تو کر رہی ہے نا، آنکھ کا لینس کچھ تو کیپچر کر رہا ہے آپ کا، اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز سٹور تو کر رہی ہے نا. آنکھ دیکھتی ہے، دماغ کے اندر کوئی چیز سٹور تو ہو رہی ہے نا. فیس سٹور ہو رہا ہے، آپ کی رائٹنگ سٹور ہو رہی ہے، کوئی عبادت سٹور ہو رہی ہے، کوئی فیس سٹور تو ہو رہا ہے نا، سٹوریج ہے. فضول نگاہی، فضول کلام، فضول صحبت، یہ بھی تو فضول کی بات کر رہا ہوں. گناہوں کو بھی لکھنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر بد نگاہی کی عادت ہے کہ اس کو بد نگاہی کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا یہ اللہ کی پناہ، اللہ آپ کی میری حفاظت کرے، بدقسمتی کے ساتھ بعضوں کی آنکھوں کو گناہ کی لت پڑ جاتی ہے. یہ میں آپ کو بہت کلیئر اور واضح بات کر رہا ہوں، یہ ڈھکی چھپی مطلب ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا. لت پڑ جائے گناہ، جیسا کسی کو ہیروئن کی لت پڑتی ہے نا، چرس کی لت پڑ جاتی ہے. سگریٹ لے لے، سگریٹ کی بھی لت پڑتی ہے نا، بیزار ہوتا ہے سگریٹ سے، اچھے و تمیز والے لوگوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، مگر نہیں چھوٹ رہی عادت اس کی، حالانکہ وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن ایک مینر سے ہٹ کر، ایک طبقے کے اندر مینر سے ہٹ کر ایک کام ہے سگریٹ، جو کہ ہم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. مطلب کم از کم ایک مذہبی طبقے کو اور ایک مذہبی اور دیندار آدمی کو تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ مطلب کہ لوگ اس کو اچھا نہیں کہیں گے. یہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک لت ہے، لت پڑ جاتی ہے، ٹوبیکو کی لت پڑ جاتی ہے، معاذ اللہ چرس کی، شراب کی، جوئے کی لت پڑ جاتی ہے. اللہ کی پناہ، بعضوں کو بد فعلی کی، گندی گندی چیزوں کی لت پڑ جاتی ہے. اچھا وہ روتا ہے، یہ بھی بتا دو میں آپ کو، وہ روتے بھی ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، مگر جان ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی. ان کو لکھیں، یہ پڑتی ہے لتیں. اتنی گندی عادتیں بعضوں کا لوگوں کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر یہ عادت ہے، اور یہ تنہائی میں عادت، یا جس کے ساتھ یہ عادتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈکلیئر ہوتی ہیں. اور میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سب سے پہلے بیان کی ہے کہ تم لوگوں میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے جو تم نہیں تھے. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کے بیچ میں گناہ سے بچتے تھے، لیکن میرے سامنے تم بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے. اللہ کی پناہ. خلوت و جلوت کا جو بیان کیا گیا اس روایت کے اندر، تو یہ سب لکھیں. یہ آدھا گھنٹہ اللہ نے چاہ تو اب سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں، جسٹ ہاف آور، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، لکھیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے تھوڑا اوپر جا رہا ہے، لکھ لیں. آج لکھ کر ابھی آپ اس کی ٹائم لائن بنائیں کہ میں نے ایک ایک کر کے اپنی عادتوں کو نکالنا ہے. اب آپ کے پاس ٹائم ہے؟ نہیں ہوگا ٹائم. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے. وہ اپنی عیبوں کی اصلاح میں لگ جاتا ہے. اچھا چڑچڑاپن، بخل، یہ بھی ایک عادت ہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں، تھوڑی فہرست پڑھ لیں. یہ باطنی بیماریوں کی معلومات ہے نا، اس کی فہرست پڑھ لیں ایک بار. اس میں یہ مذموم صفات، گناہوں بری صفات لکھی ہوئی ہیں. میرے پاس ہے اس کی فہرست، بیان کے لیے بھی میں لایا تھا لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے. پوری فہرست پڑھ لیں ایک بار. پھر الکبائر، امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے، جو 76 گناہ کبیرہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کو ایک بار پہلے ایک ریویو کر لیں. اگر اس سے آگے نکلنا ہے تو جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس سے آگے نکلنا ہے تو آپ احیاء العلوم پڑھ لیں، 3 جلد پڑھ لیں، دیگر جلدوں کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر دیکھیے کہ یہ کیا ہے. اور مزید اگر آپ کو اپنی فیلڈ کے تعلق سے اگر اسٹڈی کرنی ہے مزید، تو یہ بہت ضروری ہے. ریویو آپ کے دماغ میں، ہمارے آپ کے میرے دماغ میں دو کہ ہے کیا کیا چیزیں، ظاہری اور باطنی دونوں، ان دونوں کو لسٹ بنائیں. پیارے اسلامی بھائیو، یہ کر لیں آپ. یہ آپ بھی کر سکتے، کوئی آ کر نہیں کرے گا.
یا ذرا ذرا میری عادت ہے لکھنا، اور تمہاری عادتیں کون سی ہیں؟ میرے ساتھ جو ہے وہ تو اچھا نہیں ہے، باقی تمہاری کون سی عادت ہے بھائی؟ ایک تو یہی عادت صحیح نہیں ہے کہ تم اپنی عادتیں مجھ سے لکھوا رہے ہو. تو لکھنا آپ ہی کو پڑے گا. میں چھوٹے بڑے ہر ایک سے درخواست کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا. اگر ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو آپ خود پڑھتے ہیں الانسان مرکب للخطأ والنسیان. ہم جیسے انسانوں کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری اندر کچھ عادتیں ایسی ہیں میرے پیارے سائیں بھائیوں، کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ خود گلٹی فیل کرتے، گھن آتی ہے بعض اوقات، یار میرے اندر یہ عادت نکل جاتی تو اچھا تھا. نکلتی نہیں ہے. انہی عادتوں کا بوجھ لیے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نہ مسکرانا، منہ پھلا کر رکھنا، بے رخی، بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر جھاڑنا، بردبار نہ ہونا، حلم کی کمی، معاذ اللہ سخاوت کی کمی. یعنی بخیل آدمی کس کو پسند ہے؟ اچھا، یہ ساری عادتیں اپنے تعلق سے، اپنے گھر کے تعلق سے، اگر آپ شادی شدہ ہے بیوی بچوں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، بھائی بہنوں کے تعلق سے، اپنے کلاس فیلوز جو آپ کے کولیگس آپ کے کلاس سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہم درجہ اسلامی اس کے تعلق سے، استاد کے تعلق، استاد شاگردوں کے تعلق سے، اپنی پڑھائی کے تعلق سے، امام مقتدیوں کے تعلق سے، مقتدی امام کے تعلق سے، ہر کوئی اپنے بارے میں ایک دوسرے سے جو ریلیشنز ہمارے ہیں، تعلقات جو ہمارے، ناظم اپنے تعلق سے، مجلس اپنے تعلق سے، نگران اپنے تعلق سے، تنظیم کا ذمہ دار اپنے تعلق سے، ہر چیز اپنے تعلق سے دیکھی جائے گی. کمپلیٹ تو ہم نہیں ہیں نا. کچھ کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں؟ میرے اندر پرابلمز ہیں، مگر وہ پرابلمز کو میں لکھوں تو صحیح، ہائی لائٹ تو کروں پرابلمز کو. میں نے برسوں پہلے یہ بات پڑھی تھی اور یہ بات بہت مفید ہے، بہت مفید ہے یہ بات. یعنی کہ آپ، یعنی گھر کے خرچے کو بھی لکھا جاتا ہے. جو بجٹڈ لوگ ہیں نا وہ بھی لکھتے ہیں گھر کے خرچے کو، اور ہر تیسرے مہینے لکھتے ہیں، ہر تیسرے چوتھے مہینے لکھتے ہیں. کیا ہوا یار اس بار بچے کیوں نہیں لکھیں؟ آپ گھر چلا کر دکھائیں مجھے. لکھنا پڑتا ہے، کیا آیا، کتنا آیا، کیا کم کر سکتے ہیں، کیا زیادہ کر سکتے ہیں. ایک گھر چلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اتنی یوزفل لائف چلانی ہے آپ کو، اتنی فروٹفل لائف بنانی ہے آپ کو. بکے دکھے کرے چلیں گے، عادتیں ایسی کیسی رہیں گی. اور پھر عادتوں کا پرابلم یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوتی ہیں نا اتنی پختہ ہو جاتی ہیں. وہ درخت کی مثال جو عموماً دی جاتی ہے کتابوں کے اندر، کہ ایک شخص درخت اکھیڑنے کے لیے گیا، بڑا زور لگایا، نہیں کچھ نہیں کر سکا، جانے لگا. کسی نے بھائی کیا ہوا؟ کہا اگلے سال آ کر کروں گا. کیوں اگلے سال؟ یار نہیں اکھڑ رہا. بولا اگلے سال تو آج سے زیادہ کمزور، یہ درخت آج سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوگا، اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہو گئی ہوں گی اور تیرے اعضاء زیادہ کمزور ہو چکے ہوں گے. یہ جو برائی کی عادتیں ہوتی ہے نا، مذموم صفات ہوتی ہیں، یہ لت جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نا. اچھی عادتوں کو لت نہیں کہا جاتا، لت بری عادتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے بندہ، عادی ہو جاتا ہے. جیسے ہم موبائل ایک ایڈکشن ہے، ہمیں عادی بنا چکا ہے، یہ عادی بنا چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم عادی ہو چکے، اس کے بغیر ایسا لگتا ہے تکیے کے بغیر نیند آ جائے گی، تکیے کے بغیر، موبائل کے بغیر شاید نیند نہیں آئے گی. ایسی اس کو ایڈکشن ہو چکی ہے. لیکن اب اس کی جو خرابیاں ہیں اس سے تو نکلنا ہے نا. اس طرح اور چیزیں کی عادتیں پڑ جاتی ہیں. تو یہ جب تک کہ آپ اس کو لسٹ نہیں کریں گے، لکھ لیں. اور وقت کو ضائع کرنے کے تعلق سے دیکھیں کہ میں اپنے وقت کو کہاں ضائع کر رہا ہوں. ان تمام تر چیزوں کو پیارے سمجھو ابھی سے کیلکولیٹ کریں. اللہ نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں، اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا 1 مہینہ اس کو پریکٹس میں لے لیا نا، جو میں نے کہا 1 مہینہ، جسٹ 1 month پریکٹس میں لے لے جو میں نے آپ کو درخواست کی ہے. فوکس کریں. یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تمام طلبہ شاید نہ ہی کریں گے. کوئی آپ کو یہ بھی کہے گا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے جاتا تھا، یار کیا پاگل ہو گیا. وہ پاگل نہیں ہو گیا ہے، وہ جب بنے گا تب پتا چلے گا کہ کون پاگل ہو گیا تھا. وہ پاگل نہیں ہو گیا، وہ ڈائریکشن پر ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اپنی عمر کی مستی میں گھومو. جو کرنے کے کام جس عمر میں ہے نا، وہ کام کر رہے ہیں.
انہیں روکے نہیں، یہ عمل کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیلکولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ لکھنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنی عادتوں کا جائزہ لینے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح نیک اعمال کا جائزہ یہ اپنی پریکٹس میں لے لیں. جو آپ کے 92 ہیں لے لیں اس کو، آپ نہ دیکھیں دائیں بائیں. انشاءاللہ عز و جل فضولیات سے، گناہوں سے بچ کر متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور ایک مقام و مرتبہ رب کی رحمت سے نصیب ہو جائے گا، اور آپ اور ہم اپنے مقصد میں اللہ نے چاہ تو پورے اترنے کی طرف بڑھ جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقاصد جو نیک مقاصد ہے ہماری وہ سامنے رہے، اور ٹریک پر ہیں یا نہیں ہیں اس کو ضرور دیکھتے رہیں. فوق میں کبھی گاڑی چلائی ہے آپ نے؟ فوق میں دھند، کبھی دھند میں بیٹھے کیا؟ چلائی نہ. کبھی ایسی گاڑی میں بیٹھے جو دھند میں چل رہی ہے، سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر کچھ نظر آ رہا بھی رہا ہوتا. کیا؟ نیچے کی 2 لائٹیں ہوتی ہیں، اس کو فوق، اس کو کہتے ہیں فوق لائٹیں. یہ خوبصورتی کے لیے ہم لوگوں نے لگائی ہیں، بتیاں لگاتے نیچے نے ششکا مارتے ہیں. یہ فوق لائٹیں ہیں، یہ دھند کی لائٹ. آپ نے پیلے پٹے دیکھے روڈوں پر؟ یہ روڈ کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ اسی کے لیے ہیں. یہ فوق لائٹ سے یہ یلو بیلٹ جو ہے نا، یلو پٹے نظر آتے ہیں، اور اس کی ڈائریکشن میں گاڑی جا رہی ہوتی ہے. جب اتنی زندگی میں دھند بھری ہو نا، تو آدمی اسی طرح کی محاسبے کی فوق لائٹ جلا کر اپنی پراپر شریعت کی ڈائریکشن کو دیکھ کر چلے گا تو انشاءاللہ آگے ٹھوکر سے بچے گا، ورنہ نظر نہیں آئے گا. بعض اوقات تو زیرو ہو جاتا ہے. روڈ تو بند ہو جائیں گے، موٹر وے بھی بند ہو جائے گا. زندگی کا راستہ کب بند کرو گے؟ کیسے بند ہوگا کہ یا تھوڑا زندگی رک جا، ٹھہر جا، دھند ہو گئی ہے. لائف نہیں رکتی، ٹائم نہیں رکتا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اپنے وائپر صحیح رکھیں زندگی کے، کہ یہ جو الٹی سیدھی جو برسات ہوتی ہے نا، یہ شیشہ صاف ہوگا تو حادثے سے بچیں گے. یہ چیزیں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایگزامپل سمجھنے کے لیے دی جاتی ہیں. ورنہ وائپر آپ کا خراب ہو جائے پھر چلا لو گاڑی. تو ایک صحیح گاڑی چلانے والے کو اپنے انجن کو، اپنے آئل کو، اپنے بریک کو، اپنے گیئر کو، اپنے ہر چیز کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ سفر میرا صحیح گزر جائے. زندگی کے سفر کو صحیح گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شب و روز کی چیزوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے. جو ہمارے یہ ٹیوننگ کے لیے مدنی مذاکرہ ہے. مدنی مذاکرے میں شرکت کرے، اللہ کی رحمت سے یہ ویکلی ٹیوننگ ہے، اور ٹیوننگ بھی نظروں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے اور گفتگو سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع، قرآن کی تلاوت زنگ دور کرتی ہے، دلوں کا زنگ، تلاوت قرآن. یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے ہیں. ذکر و اذکار ہیں، درود پاک ہیں، پڑھتے رہے. ٹارگیٹ بنائے یار، آپ کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. یہ نصاب، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ تفسیر، یہ معنی، یہ ختم، یہ پڑھنا ہے تو بار شریعت، تو فتاوی رضویہ، تو جناب یہ احیاء العلوم، دیگر نصاب کی کتابیں، تو جناب یہ 6300 درود پاک روز کے پڑھنے کی نیت کی ہوئی ہے، تو 100 یہ تسبیحات پڑھنی ہے، تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، فجر کی نماز جماعت کے 5 نمازیں پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ، تو سنت قبلیہ، سنت بعدیہ یہ کرنا ہے، پھر درس و بیان، تو نیکی کی دعوت، تو باہر جانا ہے، تہجد پڑھنی ہے، جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، صدائے مدینہ فجر میں اٹھانا ہے. جس کو یہ سارے کام کرنے ہیں وہ بیٹھا ہے موبائل فون پر، اور تھوڑا کیا ہو رہا ہے، اسکور کیا ہے بھائی؟ تمہارا تو اسکور ہی گیا بھیا. روزانہ اٹھتے ہو اور 0 پر آؤٹ ہو کر آ جاتے ہو، زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. ہم تو یہی اپنے اندر کیفیت پیدا کریں گے نا. اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ان چیزوں کو جو میں نے آپ کے ساتھ اس پر ڈسکس کی ہے، اس کو اللہ کرے کہ آپ اور میں سنجیدہ لیں اور اپنے وقت کی قدر کریں.